سانگڑ کے علاقے میں جس طرح کا واقعہ پیش آیا نا، اس سے زیادہ بربریت، اس سے زیادہ رونت، اس سے زیادہ تکبر، اس سے زیادہ فرعونیت والا واقعہ شاید نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک زمیندار نے ایک بے زبان جانور اونٹ کا پیر کاٹ دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس اونٹ کا جرم کیا تھا؟ اونٹ جس کو نہیں پتا کہ بھائی یہ زمین کا بٹوارا بھی ہوتا ہے، بے زبان جانور جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جس زمین پر وہ چل رہا ہے وہ کسی اور کی ملکیت ہے، اس اونٹ نے اس زمیندار کے، سانگڑ کے زمیندار کی زمین پر قدم رکھ دیا تھا۔ آپ سوچئے اتنا بڑا جرم سرزد اس نے دیا، اور اس کے بعد اس زمیندار نے نیزہ اٹھایا اور اسی وقت اس کا آگے والا پیر کاٹ دیا۔ اس کے بعد جو اونٹ جس طریقے سے چلا رہا ہے، جس طریقے سے رو رہا ہے، جس طریقے سے اس کی آہو بقا ہے نا، جس طرح سے چلا رہا ہے وہ، اس کی جو میرے پاس ویڈیو موجود ہے نا، آپ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ قیامت اب قریب ہے، قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین پر جس طرح کے واقعات اب ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہر دوسرا انسان اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ بیٹھا ہے، اور جس طرح کی ظلم اور بربریت کر رہا ہے، یقین ایسا ہو چکا ہے کہ جناب قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ ہم اکثر و بیشتر اپنے ملک کے حالات کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ظلم بہت زیادہ ہے، بربریت بہت زیادہ ہے۔ کیا اس کی ذمہ دار واقعی میں صرف حکومت ہوتی ہے؟ نہیں جناب، صرف حکومت نہیں ہوتی، عوام بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ ایسے شخص ذمہ دار ہیں جن کا ذکر میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں۔ اونٹ جو کہ ایک بے زبان جانور ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ زمین کا بٹوارا ہوا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ جناب یہ زمین اس کی ہے، یہ اس ٹھیکیدار کی ہے جس نے اپنے آپ کو زمینی خدا ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ایک اونٹ ایک زمیندار کی زمین پر چلا جاتا ہے، یہ اس سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا اس بے زبان جانور سے کہ وہ ایک زمیندار کی زمین پر چلا گیا، اور زمیندار نے کیا کیا؟ زمیندار نے نیزہ اٹھایا اور اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ اب اس اونٹ کی جب میں ویڈیو دیکھ رہا تھا نا، میرے پاس انسٹاگرام پر میں نے ویڈیو لگا دیا، آپ جا کے ضرور دیکھیے گا، آپ کا دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائے گا۔ جس طرح سے وہ چلا رہا ہے نا، مجھے دیکھا نہیں جا رہا، یقین جانی نہیں دیکھا جا رہا۔ اگر آپ مجھ سے ویڈیو مانگیں گے میں آپ کو ویڈیو دے بھی دوں گا۔ یہ واقعہ کوئی افغانستان کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ ایک ایسے علاقے کا واقعہ نہیں ہے جہاں پر پڑھے لکھوں کی تعداد بہت کم ہو۔ یہ سانگھڑ کا علاقہ ہے۔ سانگھڑ میں ایک زمیندار نے ایک کسان کے اونٹ کی ٹانگ کو کاٹ کے رکھ دیا، اور اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ تمہارا اونٹ میری زمین پر آیا کیسے۔ میں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیلز بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، اور یقین جانیے اس کہانی نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اگر آپ سنیں گے شاید آپ کی بھی زندگی تبدیل ہو جائے، یا آپ کو زندگی جینے میں بہت زیادہ مدد مل سکے۔ ایک انسان تھا جناب، ایک غریب سا انسان، کمزور سا انسان، وہ مچھلی پکڑنے کے لیے جاتا ہے دریا کے کنارے، مچھلی پکڑتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ جناب آج اپنے بچوں کو میں مچھلی کھلاؤں گا۔ غریب انسان ہوتا ہے، زیادہ وہ طاقتور ہوتا نہیں ہے، مچھلی اس کو مل جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مچھلی مل گئی ہے، شام میں کھانے میں مچھلی کھائیں گے، ہمارے بچے بھوکے نہیں سوئیں گے۔ وہ مچھلی لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے ایک طاقتور شخص آتا ہے، اور طاقتور شخص آ کے مچھلی کو اس کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے۔ اچھا، جب مچھلی کو پانی سے نکالا گیا اس وقت وہ زندہ تھی، اور جب وہ پکڑ کے لے جا رہا تھا تب بھی وہ زندہ تھی۔ جب طاقتور آدمی کمزور انسان سے وہ مچھلی چھینتا ہے نا، تو مچھلی طاقتور انسان کے ہاتھ پر کاٹ لیتی ہے۔ وہ مچھلی لیتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، پکا کے کھا جاتا ہے۔ اگلے دن جب وہ اٹھتا ہے تو جس ہاتھ پر اس کے کاٹا ہوتا ہے نا مچھلی نے، وہاں پر ایک زخم بن چکا ہوتا ہے۔ وہ جا کے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یار یہ میں مرہم پٹی کر کے دے رہا ہوں اس کی، آپ کل آ کے دکھائیے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو جو زخم ہوتا ہے وہ مزید گہرا ہو جاتا ہے، وہ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر دوبارہ پٹی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو واپس بھیجتا ہے۔ تیسرے دن جب وہ شخص دوبارہ آتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب تمہارا جو گھاؤ ہے نا وہ اتنا گل چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے کہ تمہارا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، ورنہ جو اس کا زہر ہے وہ پورے ہاتھ کے اندر پھیل جائے گا۔ وہ اس کا انگوٹھا کاٹ دیتے ہیں اس مقام پہ جہاں پہ اس نے مچھلی نے کاٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرہم پٹی کرتا ہے اس کی، اگلے دن واپس بھیج دیتا اس کو۔ پھر جب اگلے دن وہ واپس آتا ہے، پھر زخم کھولتا ہے تو زخم پہلے سے زیادہ تازہ ہوتا ہے، زخم بھر نہیں رہا ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، یہاں تک ہتھیلی کاٹنی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر ہتھیلی نہیں کاٹیں گے تو پھر بازو سے ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ وہ شخص کہتا ہے بھائی کاٹ دیجئے ہاتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بازو کٹوانے سے تو بہتر ہے۔ ہاتھ کٹ جاتا ہے، پھر جاتا ہے اپنے گھر پہ۔ اگلے دن آتا ہے، پٹی کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب اس کا زخم ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لے رہا۔
اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اگر ہاتھ نہیں کاٹا تو تمہاری جان کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ جو شخص مچھلی چھینتا ہے نا وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ کسی شخص کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یار میں تو پریشان ہو گیا ہوں، ایک چھوٹے سے زخم نے میری یہ حالت کر دی ہے کہ میرا ہاتھ کٹنے پر آ گیا ہے، آدھا ہاتھ کٹ چکا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بازو سے ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اس نے کہا تم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا، کسی کے ساتھ ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہو۔ تو اس نے کہا یار میں مچھلی کسی سے چھین کے لے کر آیا۔ تو اس نے کہا جاؤ اس کے پیر پکڑ لو، اس نے تمہیں کچھ اس طرح کی بددعا دی ہے کہ تم جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے یہ معاملہ تمہارا ختم نہیں ہوگا۔ وہ ڈھونڈتا ڈانٹتا ہے اس غریب انسان کو جس کے ہاتھ سے وہ مچھلی چھین کے لے کر آتا ہے، جاتا ہے اور اس کے پیر پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے تم بابا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اس طرح کی دعا کی میرے خلاف کہ وہ دعا سیدھی عرش پر جا کے لگ گئی، تم کو میں نے پیر مان لیا ہے، تم کو میں نے فقیر مان لیا ہے، تم کو اللہ کے پہنچے ہوئے بندے ہو، تم متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ وہ شخص اس انسان کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے بھائی نہ میں متقی ہوں، نہ میں پرہیزگار ہوں، نہ میں اللہ کا کوئی قریبی بندہ ہوں، نہ میں کوئی پیر ہوں، نہ میں فقیر ہوں، نہ میں کوئی پہنچا ہوا بندہ ہوں۔ تو وہ شخص امیر جو طاقتور انسان ہوتا ہے وہ غریب انسان سے پوچھتا ہے کہ بھائی تو نے پھر ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے میری حالت یہ ہو گئی کہ میں نے اپنا آدھا بازو کٹوا دیا۔ جو غریب انسان ہوتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم نے میرے ہاتھ سے مچھلی چھینی تھی تب میں نے آسمان کی طرف منہ کیا تھا اور اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس انسان نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے، تو اس کو اپنی طاقت دکھانا۔ صرف یہ دعا کرتا، کہتا ہے میں طاقتور نہیں ہوں، مجھ سے مضبوط انسان نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے، لیکن یا اللہ تو اس کو اپنی طاقت دکھا۔ ہم یہ چیز بھول چکے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی کمزور ہے ہم اس کو دبا دیں، اس کے سر پر پیر رکھ کے آگے بڑھ جائیں، کسی کی ٹانگ کھینچ کے نیچے لے آئیں۔ میں نے تو اپنے 18 سالہ کیریئر کے اندر یقین جانی ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات دیکھے۔ میرے ارد گرد کام کرنے والے لوگ، مجھ سے اوپر کام کرنے والے لوگ، وہ اوپر کس طرح سے پہنچے ہیں مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہی نہیں، مجھے اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ کون کس طریقے سے اس مقام پہ پہنچا ہے کہ آج وہ پورا چینل چلا رہا۔ لیکن سیدھی بات ہے، آج آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کر لیا، آج آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کر لیا، اگر اللہ اپنی طاقت کا استعمال کرے گا تو کہاں جاؤ گے؟ یہ انتہائی اندھوناک واقعہ ہوا یار، انتہائی افسوسناک واقعہ، انتہائی اندھوناک۔ اب وہ یہ بیسکلی دو گروہوں کے درمیان لڑائی تھی، دو گروہوں کے درمیان یہ لڑائی تھی، اس میں زمیندار نے کسان کے اونٹ کے کا پیر کاٹ دیا، وہ صحیح سے چل نہیں پا رہا، اور جس طرح سے وہ چلا رہا ہے، رو رہا ہے، بے زبان جانور کو تنگ کرنے والے کے ساتھ وہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ رعونت، فرعونیت، تکبر، اس میں ہم لوگ اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ معاف کرے ہم اپنے آپ کو زمینی خدا کہنے لگے۔ یہ بات بری لگی ہو تو میں تہہ دل سے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔